اس کے مکمل نظام کو تباہ کرنے میں ان کے جرائم کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ میں عدالت عالیہ کا قیمتی وقت بچاتے ہوئے فی الحال میں ان کا سب سے بڑا جرم بتاتا ہوں۔ انہوں نے سودی نظام کو رائج کیا، انہوں نے غیر ملکی سودی قرضے لیے۔ ان سودی قرضوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس دھرتی کے شہیدوں اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ انہوں نے اسلام کی بجائے کفریہ نظام قائم کیا۔ کیا یہ جرم ان کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے کافی نہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا نظام کیوں رائج کیا، کیوں انہوں نے ہمارے ملک کو اغیار کے ہاتھ میں گروی رکھ دی۔ آبجیکشن مائی لارڈ، جناب عدالت عظمیٰ میں مجھ سے پہلے وکیل استغاثہ ہے۔ ان مولوی صاحب کے علم میں ابھی کافی اضافہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جہاں اتنی موٹی موٹی فقہ کی کتابیں پڑھی، وہاں وہ تاریخ پاکستان کی کتاب بھی پڑھ لیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہی نہیں ہوا تھا، اور دوسری بات سود پر قرضہ اور سودی نظام تو ہماری مجبوری تھی اور ہے۔ آخر ہم نے یہ ملک بھی چلانا ہے، ہم اس عوام کو تنخواہیں کہاں سے دیتے، گلیاں اور نالیاں کیسے بنواتے؟ ہم نے ووٹ لینے کے لیے ان کے مطالبات بھی تو پورے کرنے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے روٹی، کپڑا، مکان۔ ان کا مطالبہ ہے نوکری حاصل کرنا۔ ان کی طرف سے اسلامی نظام کا مطالبہ کب ہوا جائے صاحب؟ مولوی صاحب، آپ جس عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، پہلے اس عوام کے مطالبات بھی تو سن لیں۔ وہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم کرپٹ مجرمین ہیں، لیکن ان سب کے باوجود عوام کی رگیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، ان کو آنکھ لیں گے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، آپ نے سنا، ایک تو چوری، دوسرا سینہ زوری۔ میں عوام کا نہیں بلکہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے آیا ہوں۔ جس نے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی اسے سزا ملے گی۔ اگر جرم میں عوام کا ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، جناب عالی، عوام کو تو پہلے ہی سزا مل رہی ہے، ان کو مزید کیا سزا ملے گی؟ سزا تو حکمرانوں کو دی جائے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا، کبھی نظام مصطفیٰ کا لالچ دیا تو سب سے پہلے پاکستان کی مفاد کی بات کی، تو کبھی ریاست مدینہ کا لالی پاک دے کر بار بار ہمیں دھوکہ دیا۔ نہ ہی نظام مصطفیٰ آیا، نہ ہی ریاست مدینہ کا خواب پورا ہوا۔ بس حکمران اپنی اپنی باری کی جنگ لڑتے رہے اور اپنے مفادات کے پہاڑ توڑتے رہے۔ انہوں نے ہمارے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا ہم عوام کو اس سے بڑھ کر اور کیا سزا دینا چاہیں گے۔ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے روٹی کو ترس رہے ہیں، پیاز اور ٹماٹر انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے ہمیں خودکشی کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، جناب جج صاحب، یہ عوام ہمیں ٹیکس نہیں دیتی تو مجبوراً ہمیں سود پر قرضے لینے پڑتے ہیں۔ ہم اس عوام کی خاطر ملک میں بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اس عوام کی خاطر در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم اس عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی انا اور ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ ہم تو بہت مظلوم ہیں جج صاحب، ہم بہت مظلوم ہیں۔ آبجیکشن مائی لارڈ، ماشاءاللہ مجھے تو اپنے معصوم حکمرانوں پر ترس آ رہا ہے۔ یہ بیچارے مخلوق الحال کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عالی، دنیا ان معصوم اور مظلوم حکمرانوں کا حال ذرا مغلق سے فرمائے۔ وہ جرنیل ہو یا کوئی بھی خلدان، ہمارے علماء ہو یا جج صاحبان یا بیوروکریسی ہو، اور رہی ہماری عوام کو تو پہلے ہی سزا مل رہی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں تو مکان ٹیکس، کرائے کا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس، جسم سے پانی نکالتے ہیں تو اس پر ٹیکس، سفر کرتے ہیں تو گاڑی کا ٹول ٹیکس، پیٹرول ڈلواتے ہیں تو فیول ٹیکس، بجلی استعمال کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس، اور چائے پینے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ صاف پانی پہ ٹیکس، دودھ پہ ٹیکس، چینی پہ ٹیکس، پتی پہ ٹیکس، ٹیکس ٹیکس ٹیکس۔ ان سارے ٹیکس سے تنگ آ کر جب ہم عوام خودکشی کر لیتے ہیں تو قبر پر بھی ٹیکس لگ جاتا ہے، اور یہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکس نہیں دیتے اور یہ ہمارے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ تمام گواہوں کے بیانات سننے کے بعد عدالت عظمیٰ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج اس پرانے کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ کیس پاکستان بننے کے ساتھ ہی پیش کیا گیا تھا، لیکن آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا فیصلہ نہ ہو پایا۔ عدالت عظمیٰ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان مظلوم ہے،
اس کا حق مارا گیا ہے، اس کے تمام روپے اور پیسے چوری کیے گئے ہیں، اس کے تمام روپے اور پیسے دوسرے ممالک میں منتقل کیے گئے ہیں، اور چند ڈالروں کی عوض ہماری قوم کی بیٹیوں کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچا گیا ہے۔ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی جو آج بھی غیروں کے ہاتھوں سزا کاٹ رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پاکستان مظلوم ہے، اس کے تمام کرپٹ مجرمین، تمام تر سیاستدان، تمام حکومتی اداروں کے عہدیداران جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو مجرم ہیں، ان سب کو سرعام پھانسی دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عدالت عظمیٰ یہ کہتی ہے کہ جو پیسہ انہوں نے چوری کیا اور جو پیسہ انہوں نے دوسرے ممالک میں منتقل کیا، تمام پاکستان بیت المال میں جمع کروایا جائے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ان تمام عہدوں پر فائز کیا جائے۔ اسی فیصلے کے ساتھ یہ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔